ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے شروع سے ہی آزمایا، آخری وقت تک امتحانات ہوتے رہے۔ سیدنا خلیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ میں خدا کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا۔ اندازہ لگاؤ، ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے، مستری خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ ہے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ گارا پکڑانے والا، پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ، اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے، اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، سارا خاندان۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں، کون جانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ پیشگی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہنے والی، دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے۔ پیشگی دعا، جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے، میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے خاندان نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں۔
سیدہ حاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی الہ العالمین او مالک کائنات ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. سیدہ حاجرہ دعا کرتی ہیں الہی او مالک کائنات او ہمارے پروردگار جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے. حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی, اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی انہوں نے جھولی پھیلا دی, او میرے مولا او میرے پروردگار جو بوڑھی عمر کی عورت آئے تیرے دربار میں آئے, حج کے لیے آئے, زیارت کے لیے آئے, اس کے سارے گناہ معاف کر دے, اس کو یہاں سے ایسی واپس کرنا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی. خلیل اللہ نے ذبیح اللہ نے آمین کہی. سارے خاندان نے اپنی اپنی عمر کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ دی. اللہ ہم سب کا حصہ ان کی دعا میں عطا فرما دے, اور جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں پروردگار سب کا حج قبول فرمائے, سب کی اللہ پاک دوڑ دھوپ محنت کوشش قبول فرمائے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, یوں ہی نہیں وہاں جایا جاتا, مالک بلاتا ہے تو آدمی جاتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا, میری راہ میں صدقہ کر, قربانی کر, 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب دیکھا میری راہ میں قربانی کر, میری راہ میں صدقہ کر, 100 اونٹ پھر قربان کر دیے. 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو, سب سے زیادہ پیاری ہو, سب سے زیادہ عزیز ہو, سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو, دل پسند ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا. صبح ہوئی, سوچا کہ اگر حضرت حاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے کہیں گھبرا نہ جائے, ایک ہی بچہ ہے, کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا, وہ کتنا حسین ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے, نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو. چنانچہ خوشی خوشی حضرت حاجرہ نے تیار کر دیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے. چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی, قربانی کرنی ہے نا بچے کی, اس مولا کو راضی کرنے کے لیے, اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی, چلاؤں گا, تجھے راضی رکھوں گا, تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ. غور کرو, آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا, جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا, جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا, جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا, جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اور ظالموں کہاں مرو گے, آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو. اللہ نے بچہ مانگا تو قربانی چھری چلا دی. گھر والی کو نہیں بتایا گھبرا نہ جائے. اسی کو حفیظ کرتا اٹھا مرسل, اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر.
اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی، اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پہ تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی۔ بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری دل بند دی انگلی پھڑی، ایک ہاتھ رسی دوجے چھری دل بند دی انگلی پھڑی، اے بھی نبی او بھی نبی حد ہو گئی تعمیل دی، اے بھی نبی او بھی نبی حد مک گئی تعمیل دی، تر پہ دو ہے باغا بھرے رحمت لو جوش آمل لگا، دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا۔ ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، تیاری کر لی، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا۔ شیطان آیا، بابا بن کر آیا، اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے۔ خدا کو لوگ نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں، حضور کی شریعت کی عظمت نہیں، صحابہ کرام کا اکرام نہیں، اہل بیت عظام کا اکرام نہیں، بابوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ شیطان بابا بن کر اور پہلے عورت کے پاس آیا۔ ہاں یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں۔ ہاں اتنا بڑا سوٹا، سر پہ پگڑا، ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح، اور حضرت حاجرہ کے سامنے آیا، کہنے لگا پتر کتھے آئی، بیٹا کہاں تیرا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے، بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے، اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو۔ میں نے تیار کر دی، ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے۔ لگا دعوت نہ دعوت، متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں کیا؟ اور حضرت حاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا، ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے، چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے، گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے۔ حضرت حاجرہ فرمانے لگی بدبخت، آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا، کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح، شیطان بھی جھوٹ بول دے، سچ بول دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں۔ اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا مجذوب علیہ رحمت۔ اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آ بدعمل، اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کرائی کو آگ نہ لگ جائے، بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت
दुनिया तो मरते वक्त कलमा पढ़ती है, आप ये क्या कह रहे थे कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। फरमाया शैतान मेरे सिराने खड़ा हुआ था और कहता था अहमद बिन हम्बल दुनिया को मैंने फंसाया, तू मेरे फंदे में नहीं आया। मैंने दुनिया को बर्बाद किया मगर तू मेरे फंदे में ना फंसा। तेरे इल्म ने, तेरे तकवे ने, तेरी परहेजगारी ने तुझे बचा लिया। तो मैं ये कह रहा था जालिम अभी तो सांस आ रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। मैं इसलिए कहता था ठहर जा वक्त का इंतजार है, मेरा ईमान पे खात्मा होने थे। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्तबा और ख्वाब में देखा। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा, सारे कह दो सुभान अल्लाह। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा। क्या देखा कि जन्नतुल फिरदौस के बीच में इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हैं और बिल्कुल निगाह जमाए हुए अल्लाह पाक का दीदार फरमा रहे हैं। हर वक्त हर आन अल्लाह का दीदार कर रहे हैं। तो ख्वाब देखने वाला कहता है मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल से कि सुना था कभी अल्लाह की ज़ियारत होगी, कभी अल्लाह का दीदार होगा, आप कुरान की कदर नहीं करते, कुरान वालों की कदर नहीं करते, अपनी आग में ही मरते फिरते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके चले गए। शैतान हजरत हाजरा को आके कहने लगा कत्ल करेगा, छुरी चलाएगा, ज़िबा करेगा। मजबूर है, उसको इसलिए करनी पड़ रही है। उसका मतलब ये था कि हजरत हाजरा भी रोएगी, पकड़ियो पकड़ियो, अरे इस बड़े मियाँ को पकड़ियो रे लोगो, अरे बच्चे को ज़िबा करने चला गया, इस बड़े मियाँ को, इस बुजुर्ग को पकड़ो, इस अल्लाह वाले को रोकियो रोकियो, फड़ियो फड़ियो, शोर मचा देगी हजरत हाजरा। वो पैगंबर की घरवाली है। फरमाने लगी अल्लाह का हुक्म है कि हाँ। रोने लगी और फरमाने लगी ओ खलील, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या आपने क्या किया, बच्चे को ले गए, खुद चले गए, मुझे औरत जात समझकर छोड़ गए, मुझे कमजोर समझकर छोड़ गए, अरे मुझे भी साथ ले जाते, आप अपने अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाते, मैं हाथ पकड़ लेती, मेरा भी हिस्सा पड़ जाता, मैं भी हाथ पकड़ के बैठ जाती, कभी अल्लाह के नाम पर ज़िबा होते वक्त मेरा बेटा हरकत न कर दे। और शैतान को फरमाने लगी ये तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो, सबको अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो। फरमाने लगी बस कर लाइल अपनी कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूं, मेरा इस्माइल भी, हजारों इस्माइल हो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। कंकरियां मारी हैं हजरत हाजरा ने शैतान को, चुनाचे आज भी वहां कंकरियां मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा बच्चा कहां चले हो। उन्होंने कहा अब्बा के साथ दावत में। उन्होंने कहा दावत ना दावत, ज़िबा करेगा तुझे। उसने कहा बदबख्त, कभी आज तक किसी बाप ने बच्चे को ज़िबा किया। उन्होंने कहा मजबूर है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है, मजबूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर उसका हुक्म है तो कहां हुक्म उसका और मेरा गला, मैं तो तैयार हूं, उसके नाम पे कुर्बान होने को मैं तैयार हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां उठा के मारी, वहां भी मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आ गया और कहने लगा देखो जी बुढ़ेपे की औलाद है, कितना खूबसूरत बच्चा है, नूरे नजर है, लख्ते जिगर है, प्यारा बेटा है, और कुर्बानी कर दो और सदका कर दो और ऊंट ज़िबा कर दो। भला बच्चे को ज़िबा करना कोई अक्लमंदी है? वो तो नबी थे, फौरन शैतान को कंकरियां मारी, चले गए। पहाड़ी पे सामने बिठाया है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया। पर देखो तो सही, नबी के आल में भी कुछ असर है, नबी के बेटे में भी कुछ असर है। बाप बेटे की जो वहां पहाड़ी पे गुफ्तगू हुई, अल्लाह पाक को उस पर प्यार आया, कुरान में नकल फरमा दिया।
فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا آواز، پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لختے جگر، میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے، فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا، یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو، اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اس لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔